میرے تمام دیکھنے اور سننے والے اسلامی بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشبودار عطریات، گلاب، نرگس وغیرہ کا پھول سونگھنے سے یا غسل جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں اتنی دیر کرے کہ سورج نکل آئے، بلکہ پورے دن ناپاکی کی حالت میں رہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال: روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی یہاں تک کہ اس کا اثر تھوک میں بھی پایا گیا تو کیا روزہ ہو گیا؟ جواب: اس کے روزے میں کچھ خلل نہیں آیا۔ کان میں پانی کے خود بخود چلے جانے سے یا قصداً ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بخلاف تیل کے، اس کے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ تیل پیٹ میں داخل ہو جائے۔ سوال: روزے کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے وقت غلطی سے یا جان بوجھ کر دماغ تک پانی پہنچ گیا، یا دماغ تک تو نہیں پہنچا مگر اتنی دور تک پہنچا کہ اس سے تکلیف ہوئی، تو شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب: ناک کی راہ سے پانی پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ناک سے حلق میں پانی چلا آیا تب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دماغ تک پہنچنے کی شکل میں تردد ہے، تحقیق کر لیں۔ بدن کے مساموں سے جو تیل اندر یعنی جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو شخص پانی سے نہایا اور اس کو جسم کے اندر سردی محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیز آنکھوں میں دوا ٹپکائی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا۔ کلی کرنے کے بعد پانی کی تری جو منہ میں باقی رہ جاتی ہے اس کو نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر اس میں یہ شرط ہے کہ کلی کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوک منہ سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ کلی کرنے کے بعد کچھ پانی باقی رہ جاتا ہے۔ ہاں، 2-1 مرتبہ تھوک دینے کے بعد پھر پانی نہیں رہ جاتا، البتہ ہلکی سی تری رہ جاتی ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ ناک کو روزے کی حالت میں اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں منہ میں تھوک یا رال جو جمع ہو جائے اس کو نگل لے، یا دانتوں کی جھری میں کھانے کی کوئی چیز رہ گئی ہے اس کو نگل لے تو اس سے بھی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا، اور اگر قصداً ایسا کیا تو بھی روزہ درست ہوگا۔ ہاں، اگر اس چیز کی مقدار اتنی ہو جس کو عموماً زیادہ کہا جاتا ہے تو اس کے نگلنے سے خواہ بے ارادہ ہی سے ایسا ہوا ہو، روزہ باطل ہو جائے گا۔